حضور دولہا بنے. آقا کریم کے نکاح کا وقت آیا تو جناب خویلد نے اور حضور کے چچا جناب ابی طالب نے دونوں لوگوں نے خطبہ خواں کی حیثیت سے خطبہ پڑھنے والوں کی حیثیت سے آئے. حضور بیٹھے رہے. حضور کا نکاح امی خدیجہ سے ہوا. حضور کی سب سے پہلی وائف فرسٹ میرج امی خدیجہ کی صورت میں ان کی حضور کی وہ زوجہ بنی. حضور ان کے زوج بنے. اگر کوئی پوچھے کہ حضور کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا تو کیا بتاؤ گے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ. مجھے بولو بھائی، آپ کے ہاں کی رسم ہے کہ بارات جاتی ہے شام کو دلہن کو لے کر کے، پھر بارات واپس آتی ہے. مکے کا یہ سسٹم نہیں تھا. بارات جاتی، ناشتہ پانی جو بھی ہوتا واللہ علم، پھر دولہے کو سسرال میں چھوڑ کر کے بارات واپس چلی جاتی تھی. حضور کو بھی سسرال میں چھوڑ دیا گیا. حضور کی سسرال کہاں تھی؟ دو پہاڑیاں ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. مروہ پہاڑی کے قریب میں آپ باہر نکلیں گے، اولڈ گیٹ آف مروہ ہے. اس کے بعد بائیں طرف مڑیں گے، 10 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں گے. بھینی بھینی آپ سانس لیجئے گا، خوشبو محسوس ہوگی، اندر سے آواز آنے لگے گی. آپ جہاں پر کھڑے تھے یہیں پر امی خدیجہ کا مکان تھا. اگر دل کہے تو بولو، اسی مکان میں حضور کی سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی تھی. سبحان اسی اللہ. مکان میں حضور کی دوسری بیٹی مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی تھی. اسی مکان میں حضور کی تیسری بیٹی کلثوم پیدا ہوئی. کتنی ہوئی؟ 3. بولو بھائی. اگر چوتھی پر میں منع کروں تب بھی سبحان اللہ کہنا. اسی مکان میں حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. اسی مکان میں حضور کے 2 بیٹے جناب قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے. 4 بیٹیاں 2 بیٹے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے. کتنی اولادیں ہوئیں؟ ماشاءاللہ اونچی بولے. 6 ہوئے. جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کتنی ہوئی؟ اللہ سلامت رکھے. حضور کی 6 اولادیں ہوئی ماشاءاللہ. یہ مکہ شریف میں ایک بیوی کا نام تھا ماریہ قبطیہ یا ماریہ قبطیہ. ان کے شکم سے ایک بیٹا جناب ابراہیم مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے. ان کو لے کے کتنی ہوئی؟ 7. لیکن حضور کے تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. تینوں بیٹے. میرا ٹاپک کیا ہے؟ وہ بات کی نکاح ہے، ورنہ میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ. حضور کے دونوں بیٹے بچپن میں مکہ شریف میں انتقال کر گئے. حضور کی زینب اور رقیہ کلثوم اور فاطمہ اللہ کے رسول کی یہ مبارک شہزادیاں اس گھر میں تھیں. حضور کی عمر شریف آہستہ آہستہ 40 سال کی ہوئی. باذن اللہ حضور نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے. اے لوگو، غیروں کے سامنے سر جھکانے سے بہتر ہے کہ سچے خدا کے سامنے سر جھکاؤ. مکے کے حالات خراب ہو گئے، جسے آپ کہتے ہیں بوال ہو گیا. آپ کہتے نہیں اپنے بیٹے سے، بیٹا تو 2 دن سے فون نہیں کیا، میری بہن تیرا فون نہیں آیا، اے میری پڑوسن تو میرے گھر پہ نہیں آئی مجھ سے ملنے کے لیے، آپ کی بہنیں نہیں کہتی. 3 سال حضور کی لائف کہاں ہے؟ کبھی آپ نے 100 روپے دے کے کسی امام سے نہیں پوچھا کہ حضور کی زندگی کے 3 سال کہاں چلے گئے. میں بتاتا ہوں، وہ 3 سال حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا تھا. حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. نہ کوئی حضور سے بات کرتا، نہ کوئی حضور سے ملتا، نہ کوئی حضور کو پانی پلا سکتا تھا، نہ حضور کو کوئی روٹیاں دے سکتا تھا. ایک گھاٹی ہے حضور کی پیدائش والے گھر کے پیچھے جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں. میں نے وہ گھاٹی دیکھی ہے 15 سال پہلے. نقشہ لے جا کر کے میں نے دیکھا، اس وقت بھی نیم پلیٹ پر لکھا تھا شیب ابی طالب. اللہ اکبر. اسی گھاٹی میں چاروں طرف سے حضور کو قید کر لیا گیا تھا، حضور کے غلاموں کو قید کر لیا گیا. 3 سال تک کوئی کھانا پینا نہیں لے جا سکتا تھا. صاحبوں، اگر آپ کو روٹیاں گرم نہ ملے تو بارات واپس چلی جاتی ہے. چاول آپ کو ٹھنڈا ملے تو آپ گالیاں دیتے ہیں. روٹیوں کو انگلیوں پہ نچا کے اس کی سیلفی لے کر کے دنیا بھر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. لڑکی کے باپ کے گرے بان کو پکڑ کے اس کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام 3 سال تک اس پہاڑ کی گفا میں کیا کھاتے تھے، اس گھاٹی میں کیا کھاتے تھے. کبھی سوچو اور محسوس کرو، تنہائی میں حساسیت پیدا کرو. اتنی بھوک لگتی تھی حضور کے غلاموں کو. وہ رو کے کہتے ہیں جو چمڑے کے جوتے اور چپل ہم پہنتے تھے، اتنی بھوک لگتی تھی کہ ان میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے اسے چاقو سے کاٹ کر کے پانی میں بھگو بھگو کے اسے کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور روتے تھے اپنے غلاموں کو دیکھ کر کے، میری وجہ سے تمہیں پریشانی ہے. امی خدیجہ چپ کے کبھی خدمت کرتی تھی. حضور کی بیٹیاں زینب و رقیہ کلثوم روتی تھیں، میرے باپ کو کیوں مجھ سے دور کر دیا گیا، کیا قصور ہے میرے باپ کا، وہ تو ایسا معصوم ہے، اس کے صدقے میں بڑے بڑے نبیوں کو صفت معصومی عطا ہوئی ہے. میرے باپ کو کیوں قید کر دیا گیا، کیا بگاڑا ہے میرے باپ نے، وہ تو جانوروں کا بھلا چاہتا ہے، وہ تو پتھروں سے محبت کرتا ہے، پیڑ پودوں سے محبت کرتا ہے، میرے باپ کو کیوں قید کر دیا گیا. اللہ کے رسول کو 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال کے بعد حضور باہر تشریف لائے. حضور کی بیوی کا نام تھا امی خدیجہ. جب حضور کی عمر 40 سال کی ہوئی تب ان کی کتنی عمر ہوئی ہوگی؟ ماشاءاللہ کتنی؟
55 से 55 रमजान शरीफ का दिन है, बात मक्के की ही रोजे फर्ज नहीं हुए। 9 रमजान शरीफ की रात थी। कितनी? मक्के की ये गरीब औरत थी कि अमीर? अमीर और जल्दी बोलना, कितनी? इतनी अमीर थी कि क्वीन ऑफ द मक्का नाम की किताब इनके नाम से मंसूब है। मुअल्लिफ अमेरिका का, राइटर उसका अमेरिका का। वो कहता है सबसे बड़ी पैसे वालों की रानी थी ना वो खदीजा थी। मालूम है 9 रमजान शरीफ की रात थी, इनसे इनकी एक सहेली मिलने के लिए आई। सुने जितने मेरे यहाँ पर दोस्त अहबाब, हिंदू मुसलमान गरीब अमीर बैठे हैं, सब सुने। मैं हुजूर के घर की बातें बताता हूँ। आज बड़े बड़े लोगों के यहाँ तलाशी ली जाए तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, उनके यहाँ कई कई किलो सोने मिलते हैं। ताज्जुब होता है। ये हुजूर की बीवी है, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। उनसे मिलने के लिए 9 रमजान शरीफ को इनकी सहेली आई तो घर में अंधेरा था। सहेली ने कहा कि खदीजा क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा है? तो आपने बीमारी के बिस्तर पे लेटे लेटे फरमाया कि चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। इसी बात को मैं चीख करके हंगामों के साथ करता तो आपके कान के पर्दे हिल गए होते और फिर डर के मारे आप सुभान अल्लाह कह दिए होते। जहां नहीं कहना था वहां भी कह दिए होते। माफी चाहता हूं। खामोशी से भी बातें हो सकती हैं। आप जैसे लोग हों तो यार बोलने की जरूरत क्या है, इशारों से समझने वाले लोग वाह बैठे। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके दिलों को खूब पाकी अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको जिंदगी में एक मर्तबे गौस पाक का दरबार दिखाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह हाँ तो उठा के बोले चलेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे? लब्बैक या गौस आजम। लब्बैक या गौस। क्या कहेंगे? लब्बैक या गौस आजम। मेरे साथ बहुत सारे लोग जाते हैं बगदाद शरीफ, मैं उनके साथ जाता हूँ। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कि याद नहीं मैंने कितनी मरतबे सफ़र किया है बगदाद शरीफ का। वाह अभी अगले हफ्ते वापस आया हूँ बगदाद शरीफ से, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह से। फिर सोचता हूँ कि बड़े पीर जल्दी बुला लें। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। सुभान अल्लाह। मदीने में जिंदा रहना चाहता हूँ, बगदाद में मौत चाहता हूँ। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी का एक शेर मुझे याद आता है। बगदाद शरीफ में दिल को हम समझा बुझा के सूए काबा लाए थे। वाह सुभान अल्लाह। दिल को हम समझा बुझा के सूए सूए काबा लाए थे और दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलोगे बगदाद शरीफ? इंशाअल्लाह। कितने लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह? लब्बैक या गौसे आजम। लब्बैक या गौस। मेरे साथ कई बहुत हमारे हिंदू भाई हैं। एक विजय भाई हैं हजारीबाग के, वो बगदाद शरीफ गए थे, इससे पहले भी गए थे और फिर इसके बाद भी गए थे। इतने प्यारे आदमी हैं। कुछ मेरे हिंदू भाई पंजाब के थे, वो भी गए थे। जब मैं जो हजारीबाग के हैं मेरे दोस्त हैं विजय भाई, उनके बेटे, तो उनसे मुलाकात, हम लोग साथ में थे सफ़र में। तो मैंने कहा कि ये बताइए, हंसते हुए मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ और आप हिंदू मज़हब के हैं। हंस के बोले हाँ। मैंने कहा गौस पाक की बारगाह में आप आके कैसा महसूस करते हैं? वाह देखिए उसने क्या कहा। जी जी। उसने क्या कहा, मेरे भाई ने, हिंदू मजहब का है, सुने आप। वो कहने लगे आसिफ भाई मैंने गौस पाक की जाली पकड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जाली पकड़ी गौस पाक की। फिर गौस पाक से मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो कहते हैं मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ मुझे नहीं मालूम। अल्लाह कितने लोग अल्लाह। कहते हैं सुनो, मैं क्यों पैदा हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से मैंने आपकी मज़ार शरीफ को देखा है दिल से आवाज आ रही बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने उनको सीने से लगाया। मैंने कहा अजीब बात है, एक तरफ वहाबिया दयाबना हुजूर गौस पाक की तसर्रुफात का इनकार करते हैं, मजाक करते हैं, एक तरफ मेरा ये हिंदू भाई हुजूर गौस पाक से मोहब्बत करता है। तो मुझे याद आए आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह सुभान। आपको भी तो याद आ गए। जी जी जरूर जरूर। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं आला हजरत की मोहब्बत जिसके दिल में होगी उसका इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा होगा। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह ताला सुभान अल्लाह। मुझे याद आया आला हजरत, एक तरफ मेरा ये हिंदू भाई है जो गौस पाक से मोहब्बत करता है, एक तरफ ये वहाबी अकीदे का इंसान है जो गौस पाक के पावर इस्टिमने का इनकार करता है। तो मैंने कहा याद आए मुझे आला हजरत 100 साल पहले का बरेली याद आया, बरेली के सौदागरान मोहल्ले की बात याद आई। आला हजरत बैठे होंगे चटाई पर, आपके हाथों में कलम होंगी, सामने डायरी होगी, आप एक मनकबत लिख रहे होंगे, गौस पाक होंगे 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 जी जी। बैठे होंगे, लिख रहे होंगे, याद आया होगा और फिर मौजू को वो बुला रहे होंगे। बस बात एक मैंने एक खाका बनाया, आला हजरत लिखते होंगे तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। गौस पाक ने कहा कि मुझसे जो मांगोगे मिलेगा,
کہتے اعلیٰ حضرت اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں. کہا تو سبحان نے جو اللہ. مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. میں نے کہا لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت نے قلم کو ڈائری پہ رکھا ہوگا، ڈائری کو بند کیا ہوگا، پھر ان بدعقیدوں کی یہ باتوں کو سنا ہوگا جس میں غوث پاک کا مذاق اڑایا، پھر اس قسم کے ہندو بھائیوں کی محبتیں دیکھی ہوں گی تو اعلیٰ حضرت نے داہنے ہاتھ کو پیشانی پر مارا ہوگا اور یہ کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان زندہ باد زندہ باد. سبحان زندہ باد زندہ باد. چلیں گے اللہ بغداد اکبر. شریف انشاءاللہ چلیں گے انشاءاللہ کہہ دیں. انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی غریب آدمی غوث پاک کا نام باوضو لیتا رہے گا تو انشاءاللہ دولت آ جائے گی. جو باتیں میں نے غوث پاک کے حوالے سے کی ہے نا، جتنی باتیں میں نے کی ہیں سب کا میں ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں. واہ سبحان کوئی باتیں بے خیالی میں نہیں کہی، نیم مدوشی میں نہیں کہی، میں نے بیئر نہیں پیا میرے بھائی، کمپوز اور نشے کی گولیاں نہیں کہی میں نے، موسیٰ کا گل میں نے استعمال نہیں کیا کہ میں نشے میں تھا، میں نے یہ باتیں کی ہے. حضور غوث میرے بھائی کمپوز اور نشے کی گولیاں نہیں کہی میں نے، موسیٰ کا گل میں نے استعمال نہیں کیا کہ میں نشے میں تھا، میں نے یہ باتیں کی ہے. حضور غوث پاک کے مرتبے کے حوالے سے صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا یہ مرتبہ یہ مرتبہ یہ مرتبہ ہے، ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان. کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. آپ آئیں گے نہیں آئیں گے تب انشاءاللہ. بولو بھائی. ہاں سبحان اللہ. معافی چاہیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان آقا اللہ. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنو، پیسے کمانا عبادت ہے لیکن پیسوں کی لالچ عذاب ہے، عذاب. بے شک بے شک اگر پیسے نہیں کماؤ گے تمہارے شہر میں کوئی بھوکا ہوگا اسے کھانا کیسے کھلاؤ گے؟ بے شک. اگر پیسے زیادہ نہیں ہوں گے کوئی پیاسا ہوگا تو شہر کے چوراہے پر پانی کا گیلن کون رکھے گا؟ اگر پیسے نہیں کماؤ گے تو غریب ہندو اور مسلمانوں کے گھروں میں بیٹیاں ان کی شادیاں کون کرے گا؟ اجمیر نہیں جا سکتے میرے بھائی پیسے نہیں. خواجہ کے روزے پہ 10 روپے کا پھول نہیں پیش کر سکتے. واہ. پیسے ضروری ہیں، پیسے کمانا عبادت ہے لیکن لالچ نہیں. ہمارا مذہب پیسہ نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ ہاں ہم تو اس نبی کی امت میں ہیں جس کے بارے میں میرے امام نے کہا نا کہ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کرینیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. واہ. اللہ حضور کی بیوی امی خدیجہ سب سے بڑی پیسے والی عورت، ان کے گھر میں چراغ نہیں ہے. تعجب کی بات ہے آج لوگ بڑے بڑے لوگ آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھیں نا تو بڑے بڑے ذمہ دار لوگ، دوسرے مذہب کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ مرنے کے بعد جب ان کی گدی ہٹائی گئی تو 70 کلو سونے نکلے. اللہ. میں اس نبی کی بیوی کی بات کرتا ہوں جس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے. سہیدی نے کہا کیا بات ہے اندھیرا کیوں ہے؟ کہا کہ میرے گھر میں چراغ نہیں. کہا جلا لیتی. کہا تیل نہیں. کہا منگا لیتی. کہا پیسے نہیں ہیں. کہا خدیجہ تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ رو کے بولی میں نے ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان. کہا خدیجہ عجیب پاگل ہو گئی ہے، اپنی ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی، پھر تجھے کیا ملا؟ واہ سبحان اگر اللہ. دل کہے تو بولنا جی جی. اے خدیجہ تجھے کیا ملا؟ تو خدیجہ اٹھ کے بیٹھ گئی. فرمایا کیا بولتی ہے؟ کہا تجھے کیا ملا؟ تو رو کے بولی اللہ کے رسول میرے حصے میں آ گیا، اب کیا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے. تمہیں سے ہے. سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے. اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. سبحان اللہ خدیجہ سبحان کی اللہ. سہیلی چلی گئی، وہ رات امی خدیجہ کے انتقال کی رات تھی. اللہ اللہ. اللہ اکبر. حضور کی بیٹیاں رونے لگی، ماں ماں ماں. زینب رقیہ ام کلثوم اپنی ماں سے لپٹ کے روتی تھی. حضور باری باری اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے. صبح کا سورج ظاہر ہوا تو حضور اپنے خاندان کی عورتوں کے پاس گئے، بولے میری بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. لوگ آ گئی. فرمایا کیا کرو؟ تو حضور فرماتے میری خدیجہ کو نہلاؤ، میں مکے کے بازار سے کفن منگواتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی مکے شریف میں جو میری خدیجہ کے لیے قبر کھود دے. حضور کے کچھ غلام آ گئے، مالا قبرستان میں قبر کھودی گئی. صاحب و سننا شوہر ہو تو حضور جیسا. سبحان اللہ سبحان. اللہ اللہ کیا شان ہے. یہاں حضور کس مبارک آئین اور آرٹیکل کو ظاہر کرتے ہیں. لوگ آ گئے قبر کھودنے والے، بولے آقا قبر تیار ہو چکی ہے. فرمایا میری خدیجہ کو نہلایا جا رہا ہے، آؤ چل کے دیکھتے ہیں میری خدیجہ کی قبر کہاں ہے.
حضور تشریف لائے تقریباً 1 پونے کلومیٹر کے فاصلے پر قبرستان میں. کہاں ہے میری خدیجہ کی قبر؟ لوگوں نے کہا یہ ہے آپ کی بیوی خدیجہ کی قبر. معلوم ہے صاحبو، فرمایا کہ خدیجہ تو ابھی آئی نہیں، اسے کفن پہنایا جا رہا ہے. حضور نے اپنی جوتی شریف اتاری اور اتار کر کے اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں لیٹ گئے. اللہ اکبر. اور لیٹنے کے بعد حضور بہت دیر تک اس قبر میں روتے رہے. آنکھوں سے نکلنے والے آنسو خدیجہ کی قبر کی گود کا حصہ بنتے رہے. واہ. اللہ کے رسول نکلے، چپل جوتی شریف پہنی، جب چلنے لگے تو صحابہ نے کہا آقا خدیجہ کی قبر میں آپ اتنی دیر تک کیوں رو رہے تھے، لیٹے تھے؟ حضور فرماتے ہیں اب میری وجہ سے، میرے لیٹنے کی وجہ سے میری خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا. سبحان میری اللہ. خدیجہ میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو سے مانوس ہو چکی ہے، اسے تنہائی کا احساس نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ علیہ. حضور آئے، اپنی بیوی کا جنازہ اٹھایا تو لوگ روئے. زینب روئیں، رقیہ روئی، ام کلثوم روئی، فاطمہ. حضور کی بیوی امی خدیجہ کی تدفین عمل میں آئی اور حضور کی چاروں بیٹیاں گھر میں حضور سے لپٹ کے روتی رہیں. وہ شام غریبہ تھیں. حضور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صاحبوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کی پہلی بیوی کا نام خدیجہ ہے، یہ رشتہ کس بیس پر ہوا تھا؟ اللہ. پیسوں کی بنیاد پر ہوا تھا؟ نہیں. سمجھ کے بولنا، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں. پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوا تھا؟ نہیں. اگر پیسوں کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوتا تو پیسے حضور کے پاس ظاہری طور پر نہیں تھے، لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاں. سبحان اللہ. سبحان. اگر پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو پیسے خدیجہ کے پاس تھے، بظاہر حضور کے پاس نہیں تھے. اور پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو رشتہ حضور کی طرف سے ہوتا. سبحان اللہ. یہ رشتہ تو اخلاق محمدی کی بنیاد پر ہوا، سبحان. حسن مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا، حضور کے کردار کی بنیاد پر ہوا، حضور کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوا. جب رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تب اس گھر میں کوئی فاطمہ نام کی بیٹی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. جب رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تب اس گھر میں کوئی حسن حسین جیسا عظیم شہزادہ پیدا ہوتا سبحان ہے. اللہ. سبحان. کوئی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، شیخ عبد القادر جیلانی اور غوث پاک کے بعد غریب نواز جیسا عظیم بزرگ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اگر رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو نسلیں اچھی پیدا ہوتی ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. رشتے دولت و ثروت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو نسلیں آوارہ ہو جاتی ہیں، ناچ گانے کے دلدل میں غرق ہو جاتی ہیں. اللہ. اللہ. سمجھ رہے میری بات؟ بے شک. اللہ اللہ. حضور کی جو مبارک حق ہے، رشتے کی سبحان بات ہوئی اللہ، تھی سبحان، بہت وہ اچھا. حضور کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوئی. صاحبوں جو اونچے اونچے بلڈنگوں کو دیکھتے ہو، لڑکی سے پوچھا گیا، باپ نے کہا میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں. اونچے اونچے بلڈنگوں میں جا کے تلاشتا ہوں کوئی لڑکا مل جائے. لڑکی نے کہا خبردار میری شادی وہاں مت کرنا جہاں پیسے بہت زیادہ ہوں. کہا کیوں؟ میری شادی وہاں کرنا اس لڑکے سے جو لڑکا تجھے مسجد میں ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں ملے؟ مسجد. کوئی ایک آدمی بولے بھائی مسجد. کہاں ملے؟ باپ نے کہا میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، ارے مسجد میں کون لڑکا ملے گا؟ کہا جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کر سکتا میرا حق کہاں سے پورا؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان. رشتے بہت نیتوں اچھی کی بات، بنیاد پر ماشاء ہوتے ہیں، رشتے اچھی سوچ کی بنیاد پر. پیسے تمہارے کام نہیں آئیں گے، دولتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، عشق رسول کام آئے گا، محبت مصطفیٰ کام آئے گی. معراج فیض آبادی نے کہا تھا نہ کرتی خودکشی مجبور ہو کر وہ جوانی میں، بڑے گھر میں اگر بیٹی کا تم رشتہ نہیں کرتے. اللہ. 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 واہ واہ. برباد کر دیا، وہ دھم مچا کے رکھا ہے. پورے معاشرے میں غریب لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا آج ہمارے جیسے امیر لوگوں نے. اللہ معاف فرمائے. سنیں، اگر رشتے اچھے اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہوتے ہیں نا تب نسلیں بڑی پاکیزہ ہوتے ہیں. نسل کتنی پاکیزہ تھی جس کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، جس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. بے شک. سبحان اللہ. ان کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز. بولے بھائی.